على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار انعام اور احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا، روزے رکھنے کی سعادت بخشی، تراویح پڑھنے اور قرآن مجید کو سننے کی فضیلت سے نوازا۔ یہ سارا اس کا انعام ہے، اور یہ انعام اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے آغاز میں بلکہ اس مہینے کے استقبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور خطبہ ہے جو احادیث کی کتب میں بیان ہوا ہے، جو آپ نے شعبان المکرم کے آخری دنوں میں رمضان کی تیاری کے لیے دیا تھا۔ تو آج کیونکہ یہ پہلا رمضان کا روزہ ہے، جمعہ ہے، لہذا ہم حضور کے اس استقبال یا خطبے اور یہ جو چند آیات پڑھی ہیں ان سے ایک مجموعی قسم کا تاثر جو رمضان اور روزے کے متعلق ہے وہ عرض کریں۔ آپ نے اس خطبے میں فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ، لوگوں تم پر ایک ایسا عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑی برکتوں کا حامل، جس کی بڑی فضیلتیں، جس میں ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ 1000 مہینوں کے حساب سے اگر اسے ناپیں تو تقریباً 83.5 سال بنتے ہیں، یعنی ایک ساتھ اس میں ایسی بھی ہے کہ جو اجر و ثواب کے اعتبار سے آدمی 1000 مہینوں تک خدا کی خوشنودی کے کام کرتا رہے تو اس ایک شب کو اگر وہ خوشنودی نصیب ہو جائے تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دنوں میں روزے کو فرض کیا اور اس کی راتوں میں قیام کو ضروری کیا، نفل بنایا۔ یہ جو رات کو آپ تراویح پڑھتے ہیں قیام اللیل، یہ اس کے لیے الفاظ جو احادیث میں آتے ہیں وہ قیام اللیل کی، رات کا کھڑا ہونا، رات کا قیام، یہ نفل ہے اور سنت موقدہ۔ اس سلسلے میں ذرا سی وضاحت کر دوں کہ نفل دراصل اس کام کو کہتے ہیں جو بندہ رضا کارانہ طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی طرف سے کرتا ہے، جسے اللہ نے فرض نہیں کیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے، اور وہ بندہ بغیر کسی قانونی پابندی کے از خود کرتا ہے۔ پھر سنت ہم اسے کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا پسند فرمایا، اور پھر اس سنت میں بھی ایک چیز وہ ہے جسے سنت موقدہ کہتے ہیں، یعنی جس کی حضور نے تاکید فرمائی ہو۔ اس میں ذرا سا مسئلے کی بات ہے تو فرق سمجھ لیجئے۔ پیغمبر کے عمل کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اس میں تواتر آ جائے تو وہ فرض کے زمرے میں آ جاتا ہے، اسی لیے پیغمبر جس عمل کو مسلسل کرتا ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ مسواک سے بڑا پیار تھا نا، بہت کرتے تھے. تو فرمایا کہ جب جبریل امین وحی لے کے اترتے ہیں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں فرض نہ کر دی جائیں. اگرچہ یہ فرض نہیں، لیکن پیغمبر کو اتنی محبوب ہیں، اتنے تواتر سے ہو رہی ہیں، فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خیال ہوتا ہے شاید یہ فرض نہ کر دی جائیں. ایک مسواک کرنا اور ایک پڑوسی کو وراثت میں حصہ دینا. یعنی پڑوسی کا اتنا خیال تھا حضور کو، کیا فرماتے ہیں کہ جب وہی آتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اللہ نے وراثت میں پڑوسی کا حصہ فرض تو نہیں کر دیا، اور جبریل امین یہ حکم لے کے آ رہے ہیں. تمہارا لیے ایک ضمنی بات آئی، اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے. تو نبی کا مسلسل عمل تواتر کے ساتھ اسے اس درجے میں لے آتا ہے. اس لیے پیغمبر نے جو کام کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو وہ سنت موقدہ، اور جسے کبھی ایک آدھ بار ہی کیا ہو پھر نہ کیا ہو وہ غیر موقدہ، یعنی جس کی آپ نے تاکید نہ فرمائی ہو، جیسے عصر کی 4 پہلی سنت. تو یہ جو تراویح ہے، یہ قیام لیل ہے، یہ رات کو کھڑا ہونا ہے، یہ درجے کے اعتبار سے تو نفل ہے اور فضیلت کے اعتبار سے سنت ہے. اور کیونکہ آپ نے صحابہ کو تواتر سے کرتے ہوئے دیکھا اور پسند فرمایا، لہذا سنت موقدہ ہے. اسی میں تعداد کی بات بھی آ گئی تو کیونکہ مسئلے کی بات ہے، یہ ساتھ ہی عرض کرتا چلوں کہ ہم 20 پڑھتے ہیں، بعض حضرات 12 پڑھتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو 8 پڑھتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 20 کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابیوں میں سے. وہ مسجد نبوی میں تراویح کی جماعت کرا رہے تھے. انہیں حضور نے دیکھا، دیکھ کے منع نہیں فرمایا، پسند فرمایا، اور وہ تعداد میں 20 پڑھتے تھے. لہذا حدیث کی اصطلاح میں اسے تقریری حدیث کہتے ہیں، یعنی ایسا عمل جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوتے دیکھا اور منع نہیں فرمایا، ہوتے دیکھا اور منع فرما دیا، یہ بھی تقریری ہی میں آتا ہے. یعنی جس کام کو حضور نے خود کیا وہ تو سنت ہے ہی، لیکن جسے ہوتے ہوئے دیکھا اور اسے منع نہ کیا ہو وہ بھی سنت ہو جاتا ہے. تو یہ جو 20 کی رکعت ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس اس 20 کی یہ دلیل ہے کہ حضرت ابی بن کعب 20 پڑھاتے تھے، حضور نے انہیں دیکھا تھا، حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں 20 نہ پڑھاؤ 12 پڑھاؤ. اچھا، جو بھائی 12 پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 پڑھی ہے، تو ہم اس کے انکاری نہیں ہیں. یہ 12 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی رکعات ہیں. اس کے ساتھ حضور 3 وتر پڑھتے تھے. تو یہ 12 جو تھی وہ تہجد ہے، تراویح نہیں. لیکن جو 12 جانتا ہے وہ 12 پڑھ لے، جو 8 پر یقین رکھتا ہے وہ 8 پڑھ لے، جو 20 پر یقین کرتا ہے وہ 20 پڑھ لے. 12 والے 20 والوں سے نہ جھگڑیں کیونکہ ان کے پاس بھی سنت کی دلیل ہے، اور 12 والے 8 والوں سے بھی نہ جھگڑیں کیونکہ ان کے پاس بھی سنت کی دلیل ہے. اور یہ دونوں مل کے 20 والوں سے نہ جھگڑیں کہ ان کے پاس بھی سنت کی دلیل ہے. اور مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، میں اپنا ایک تاثر بیان کروں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کو اتنا بھایا ہے کہ سارے اعمال کو محفوظ فرما دیا. حضور کے عمل کی ہر خوشبو اللہ نے محفوظ کر دی ہے. ایک نہ ایک طبقہ لگا ہوا ہے کہ وہ اسے سنبھالے بیٹھا ہے. جب حضور نے 8 پڑھی تو وہ سنبھال لی، 12 پڑھی وہ سنبھال لی، 20 پڑھتے ہوئے دیکھا پسند کی وہ سنبھال لی. رفع یدین کو آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے وہ محفوظ کر دیا. ایک دفعہ اٹھائے تو ہم نے محفوظ کر لیا. رکعت میں 2 دفعہ اٹھائے تو اہل حدیث نے محفوظ کر لیا. 4 دفعہ اٹھائے تو کسی دوسرے نے محفوظ کر لیا. دلیل ہر ایک کے پاس سنت نبوی کی ہے، اور سنت نبوی کی دلیل پر جو عمل کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں.
ہاں الجھو اس سے جس کے پاس رسول کی دلیل نہیں ہے. جو کہتا ہے میرے حضرت صاحب نے کیا، تیرے حضرت صاحب کون تھے بھائی؟ اس سے الجھنے کی بات ہے. میرے پیر صاحب نے کیا، پیر صاحب کیا تھے؟ پیر صاحب کو بھی دلیل بتانی پڑے گی، سنت کی دلیل لائے گا تو بات آگے بڑھے گی. امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مفتی کو میرے فتوے کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرے فتوے پہ فتویٰ نہ دے. بھائی امام تو آپ مانتے ہیں نا سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، سارے پیروں سے بڑا پیر، سارے مولویوں اور مفتیوں سے بڑا مفتی، امام اعظم کہتے ہیں نا جی آپ انہیں. تو ان کی عظمت کیا ہے؟ انہوں نے اپنی عظمت بیان کر دی کہ میں جو بات بیان کر رہا ہوں اس میں اتباع سنت محمدی کر رہا ہوں، اور جب تم اس کے مطابق فتویٰ دو، یہ تو ہے اہل علم کی بات، تو سن لو اگر میرے فتوے کی دلیل نہیں جانتے تو تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ میرے فتوے پر فتویٰ دو. اور دلیل کیا ہے؟ یا کتاب الہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اگلا ہی قول حضرت امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور بھی یاد آیا. فرمایا اگر میرے کسی قول کے مقابلے پر تمہیں ضعیف سے ضعیف حدیث ملے تو میرے قول کو دیوار پر مارو. یعنی میرا قوی سے قوی قول بھی ضعیف سے ضعیف حدیث پر ترجیح دینے کے لائق نہیں. یعنی انہوں نے اپنا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا کر لیا اور آگے گردن پھنسی ہوئی ہے ان ساروں کی جو ان باتوں پر الجھتے ہیں جن پر امام بالکل صاف واضح ہدایت دے گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کا ہر عمل جس کے لیے دلیل موجود ہے سنت کی، اس پر تو بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں، میرے حضرت صاحب کہتے ہیں، میرے مولوی صاحب کہتے ہیں، میرے مفتی صاحب کہتے ہیں، تو اسلام میں کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی پیر بحیثیت ذات واجب الاطاعت نہیں ہے. اسے جو چیز واجب الاطاعت بناتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور کا قول، حضور کی پسند اور ناپسند، کتاب الہی کے احکامات، یہ اسے پسند قابل عمل بناتی ہے. تو لہذا بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَتَبَّعَ، اللہ تعالیٰ نے اس کی راتوں میں جاگنے کو نفل قرار دیا ہے. تو یہ جو آپ تراویح پڑھتے ہیں یہ قیام لیل ہے. تراویح کا لفظ احادیث میں نہیں آیا، احادیث میں اسے قیام لیل کہتے ہیں، رات کو کھڑا ہونا. تو اس کے دنوں کو اللہ نے روزے سے مشرف فرمایا، اس کی راتوں کو قیام سے منور کر دیا. پھر فرمایا کہ جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خوشی سے اس مہینے میں عمل کرتا ہے وہ بڑا فضیلت پاتا ہے. اتنا کہ فرمایا کہ ایک فرض جو اس مہینے میں ادا ہو وہ 70 فرضوں کے برابر اجر پائے گا. یعنی یہ 70 کہہ کے یہ بات تو بتا دی کہ 69 نہیں ہوں گے، 70 تو لازمی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اللہ اس سے زیادہ بھی دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور ویسے بھی عربی زبان میں 70 کا لفظ جو ہے وہ کثرت تعداد کے اظہار کے لیے آتا ہے. ہزاروں، لاکھوں، جیسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں نا بہت سارے آدمی تھے، لاکھوں آدمی تھے، تو مراد یہ نہیں ہوتی کہ 1,99,000 تھے، مراد یہ ہوتی کہ اتنے تھے کہ شمار نہیں ہو سکتے. تو فرمایا ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. اور جو ایک نفل ادا کرے تو فرمایا کہ ایک فرض کے برابر اللہ کے ہاں ثواب پاتا ہے ان دنوں. پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت. جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ قرآن میں مختلف مقامات پر ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں. تو ایک مقام پر خصوصیت بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کی بات یہیں سے شروع کی کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جنت کے مستحقین کون ہیں؟ وہ جو صبر کرنے والے ہیں،
وہ جو سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ جو فرمانبرداری اور ادب کا قرینہ اختیار کرنے والے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر راتوں کو اٹھ کے خدا سے معافی مانگنے والے ہیں۔ تو لہذا رمضان کی عبادات میں دو عبادتیں آئیں، ایک روزہ جو صبر کے ذریعے ہی رکھا جا سکتا ہے، اور دوسرے قیام لیل جو خدا سے لو لگانے اور معافی مانگنے کی صورت ہے۔ تو اس آیت میں دیکھیے کہ الصابرین سے بات شروع ہوئی، وہ صبر کرنے والے ہیں، اور والمستغفرین بالاسحار، راتوں کو خدا سے لو لگانے والے، آدھی راتوں کو اٹھ کے اللہ سے معافی مانگنے والے۔ پھر فرمایا وہ شہر المواسات، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات بیان ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ان میں سے ایک ایک جملہ جو ہے، کیونکہ وہ خود ایک موضوع ہے پوری تقریر کا، آج کے اس خطبے میں تو میں صرف عنوانات سنا رہا ہوں جس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس پورے مہینے میں۔ تو فرمایا وہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ بات آگے تو سن لو، یہ ایک قیامت جو گزری ہے 10 تاریخ کو اپریل کی، یہاں اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے وہ ان سے ہمدردی کے لیے جا رہے ہیں۔ جس کی جو توفیق ہے وہ کر رہا ہے، اور اسے کرنا چاہیے۔ مومن کی پہچان یہ بتائی احادیث میں کہ وہ ایک جسم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جسم کی علامت کیا ہے کہ پیر کے انگوٹھے میں اگر درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر کسی آدمی کے انگوٹھے میں تکلیف ہو جائے تو کیا وہ تکلیف صرف انگوٹھے میں ہوتی ہے؟ یہ سارے جسم میں ہوتی ہے۔ فرمایا پیر کے انگوٹھے میں درد ہوگا تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہی حیثیت مومن کی ہے کہ اگر کوئی ایک بھائی اس کا تکلیف میں ہوتا ہے تو سارے بھائی بے قرار ہو جاتے ہیں۔ پھر اور حدیث میں فرمایا مومنوں کی حیثیت کہاں ایسی ہے جیسے دیوار کی اینٹ ہو کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے۔ لہذا اللہ کے بندے نکلے، خدمت کے لیے نکلے، امداد کے لیے نکلے، مال لے کے نکلے، دوائیں لے کے نکلے، جو جس کے پاس تھا لے کے نکلا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ کچھ نہیں تھا، لوگ اکٹھا ہی کرنے کے لیے نکلے، اپنا وقت دیا انہوں نے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، یہاں اس سامنے یہ کیمپ لگا ہوا تھا، میں نے یہاں تھوڑا سا کام کیا تو میں نے دیکھا کہ دینے والوں کی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان کا بس چلتا تو شاید اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کے دے جاتے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں، یعنی دینے والوں کی یہ میں کیفیت بھی میں نے دیکھی۔ میرا بیٹا خون دینے والوں کی لائن میں لگا رہا، 2.5 گھنٹے لگا رہا تو اس کا نمبر نہیں آیا۔ ایک ایسی بڑھیا بھی وہاں موجود تھی جو رو رہی تھی، 7 برس سے زیادہ عمر کی عورت، مجبور کر رہی تھی ان ڈاکٹروں کو میرا خون لے لو، اور وہ نہیں راضی ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اسے سمجھا بجھا کے یہ کہہ کے کہ اچھا تمہارا نام لکھ دیا، جب تمہارا نمبر آئے گا تو تمہیں بلا لیں گے۔ یعنی یہ جذبہ بھی بڑا مبارک جذبہ ہے، اللہ اسے مزید بڑھائے۔ لیکن آپ دیکھیں پھر یہ جذبہ بھی ہے کہ مرنے والوں میں جھوٹے اپنے بھائیوں بہنوں کے نام لکھوا کے لوگ پیسے وصول کرنے کے لیے بھی نکل پڑتے ہیں۔ تو اصل میں جہنم اور دوزخ اسی دنیا میں موجود ہے۔ ہم کبھی جنت خریدنے نکلتے ہیں اور اس کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور کبھی جہنم کی طرف دوڑتے ہیں اور اسے خرید لاتے ہیں۔ تو وہ جو ہمدردی کرنے جا رہا ہے وہ خدا کی جنت کا سوداگر ہے، اور جو بے ایمانی کرنے جا رہا ہے وہ اپنی جان جہنم کے حوالے کر رہا ہے۔ تو یہ مہینہ جو شہر مواسات ہے، ذرا غور کرو، اگر تمہارے گھر اڑ گئے ہوتے، اگر تم زخمی ہو گئے ہوتے، کوئی خاص ضمانت نامہ ہم لکھوا کے لائیں اللہ۔ شکر کرو خدا کا کہ ہماری جانیں بھی محفوظ ہیں، ہمارے مال بھی محفوظ ہیں، ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں، ہماری کوئی چیز نہیں گئی۔ تو اس دکھ کو محسوس کرو جن کا سب کچھ چلا گیا۔ اس میں بھی لوگ اب اپنی سیاستیں اور اپنی لیڈریاں چمکانے آتے ہیں۔ یہ تباہ کن بات بھی آپ نے اخبارات میں پڑھ لی ہو
بہرحال اللہ انہیں بھی ہدایت دے، ہم ان کے بدخواہ نہیں ہیں، ہم تو ایک اصولی بات کہہ رہے ہیں بھئی یہ ہوا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اللہ کے بندو اس وقت تو ہمدردی کے مستحق یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرو۔ پھر اسی خطبہ شعبان میں جو فضیلت اور استقبال رمضان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں کہا کہ جو کوئی کسی روزے دار کا روزہ کھلائے گا اللہ اسے اتنا اجر دے گا جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے پر دے گا۔ جس کے پاس اجر ہے نا وہ بڑا دینے والا ہے، بڑا داتا ہے، اور اس کے پاس دینے کی کمی بھی نہیں ہے۔ اس کی صفت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وَهُوَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، وہ بڑا قدردان ہے، اور قدردانی کے ساتھ وہ صاحب علم بھی ہے، اسے پتا ہے کتنی قدردانی کرنی چاہیے، اور اسے پتا ہے کام کرنے والے کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی خاص یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو تو بڑے مبارک ہو، وہ اللہ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، ملے گا، وہاں سے ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارا اجر ضائع ہو جائے۔ اور اگر وزیروں کے لیے کر رہے، امیروں کے لیے کر رہے، کسی اخبار اور ٹی وی ریڈیو کے لیے کر رہا ہو تو پھر تمہارا اجر وہی ہے جو تمہیں مل رہا، پھر اللہ کے ذمہ کوئی اجر نہیں۔ تو فرمایا کہ جو روزے دار کا روزہ کھلائے گا اللہ اسے روزے دار جتنا ہی ثواب دے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہاں ایک واقعاتی بات عرض کرتا چلوں، اکثر احباب کو دیکھا کہ وہ کسی کی دی ہوئی چیز سے روزہ نہیں کھولتے، اور اس کے نفسیاتی پس منظر میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھولنے سے یہ ثواب اسے مل جائے گا۔ جس کی چیز کھا کے ہم روزہ کھول رہے ہیں نا، یہ ثواب سارا اسے مل جائے گا، اسے تو ضرور ملے گا بھائی، وہ تو میں نے حدیث سنا دی تم، جس کی چیز کھا کے تم روزہ کھولو گے سارا ثواب اسے ضرور ملے گا، لیکن اللہ تمہارے ثواب میں کمی نہیں کرے گا، لہذا ڈرا نہ کرو، دوسرے کی چیز سے روزہ کھولنے میں بخیلی نہ کیا کرو، اللہ تمہیں بھی دے گا، تمہارے اس بھائی کو بھی دے گا، اسے اس پر دے گا کہ اس نے روزے دار کے روزہ کشائی کے لیے ایثار کیا، اور تمہیں اس پر دے گا کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے احکامات پر عمل کیا۔ لہذا روزہ کشائی میں بخیلی نہ کیا کرو، جو دے رہا ہے لے لو، اس سے کھول لو روزہ، وہ بالکل حلال ہے، طیب ہے، تمہارے اجر میں اللہ کمی نہیں کرے۔ پھر فرمایا، صحابہ نے پوچھا، سوال کیا کہ سرکار ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم ہر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائیں پلائیں، تو ہم کیا کریں؟ اس کا تاریخی پس منظر بھی سمجھ لیجئے، آپ تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے دولت کا انعام کیا ہوا ہے، اور اللہ سے پناہ مانگا کرو، دولت انعام ہے مگر بڑا سخت انعام ہے، یہ خدا کا بہت خوفناک انعام ہے جس کا نام دولت ہے۔ یہ غربت جو ہے یہ اتنی بڑی سختی اور آزمائش نہیں ہے جتنی بڑی دولت آزمائش ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کی آزمائش سے پناہ مانگی، کہا اللہم انی اسألک من شر الغنا، اے اللہ میں دولت مندی کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں کہا مجھے تمہاری غربت کا ڈر نہیں، مجھے ڈر اس کا ہے کہ تم پر دولت سے دنیا ٹوٹ پڑے اور دنیا اپنے دروازے تمہارے لیے کھول دے، اور پھر یہ دنیا تمہیں اسی طرح کھا جائے جس طرح تم سے پہلوں کو کھا گئی۔ تو دولت مندی آپ پر ہے، صحابہ جس دور سے گزر کے آئے وہ دور ہے کہ پیغمبر بھی 4 وقت فاقے کرتا ہے اور ساری جماعت بھی فاقہ زدہ، تو لہذا وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھلائیں۔ فرمایا جو کوئی
روزے دار کا روزہ ایک کھجور سے کھلوا دے، لسی کے ایک گھونٹ سے کھلوا دے، یا یہ بھی نہ ہو تو پانی ہی کا ایک گھونٹ پلا دے گا، فرمایا اللہ اسے بھی اتنا ہی ثواب دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں ثواب تمہاری چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ تو طبیعت کے اس اخلاص کی بنیاد پر ہے کہ اللہ کے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ شہر مواسات کا تم کیا حق ادا کر رہے ہو؟ یہ جو ہمدردی کا مہینہ ہے، اپنے بھائی کے لیے تمہارے دل میں کتنے جذبات پیدا ہوئے، فرمایا اس پر بھی اللہ تمہیں اتنا ہی اجر دے۔ بات اجر کی آئی تو میں یہ عرض کروں، جہاں جہاں بھی کہیں صحابہ اکرام نے سوال کیا، مثلا کچھ غریب صحابہ آئے حضور کے پاس، کہا سرکار یہ دولت مند لوگ تو زیادہ اجر لے گئے، اس لیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، مگر ان کے پاس مال ہے تو اس مال کے ذریعے یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مسافروں کے کام آتے ہیں، تو انہیں زیادہ ثواب ملتا ہے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی بات بتا دیتا ہوں کہ تم وہ کرو گے تو تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا انہیں مال خرچ کرنے پر ملتا ہے۔ فرمایا جی وہ کیا ہے؟ کہا تم کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یعنی حضور نے ذکر اور اذکار میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات انہیں تعلیم فرمائی، گویا راستہ بتا دیا کہ اللہ کے ہاں اجر جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کون کیا دے رہا ہے، اجر اس بنیاد پر ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ دے رہا ہے۔ صدقات کے سلسلے میں ایک اور بات یاد آئی، فرمایا اپنے آپ کو عذاب دوزخ سے بچاؤ، چاہے بکری کا ایک کھر ہی دے کے بچاؤ، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنے سالن میں ایک پیالہ پانی کا ڈال دو، یعنی ذرا اسے پتلا کر دو، اور اس پتلے سالن میں سے ایک پیالہ اپنے پڑوسی کو تحفے میں بھیج دو، اللہ تمہیں اس پر بھی اجر دے گا۔ سالن اتنا ہی ہے جتنا تمہارے گھر میں تھا، اس میں اضافہ تم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے کیا ہے، اور نیت تمہاری کیا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کے کام آ جاؤ، لہذا اس نیت پر اللہ تمہیں اس پر ثواب دے۔ پھر فرمایا مسافر کو رستہ بتا دو، یہ صدقہ، کسی کا سامان اٹھا دو، یہ صدقہ، راستے سے اذیت دینے والی چیز اٹھا دو، یہ صدقہ۔ وہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے، بھلے طریقے سے کسی بھائی سے بات ہی کر لو، یہ صدقہ، مسکرا کے اپنے بھائی کی طرف دیکھ لو، یہی صدقہ۔ اور ظالموں ماں کی خدمت نہیں کر سکتے، ماں سے محبت کے ساتھ بول نہیں سکتے، تو ماں کے چہرے پر محبت سے ایک نظر ہی ڈال لو، یہ بھی صدقہ۔ تم جتنی دفعہ اس کا چہرہ دیکھو گے اللہ تمہیں اتنی دفعہ ایک حج کا ثواب دے۔ یہ حدیث ہے، یعنی ایک صحابی نے پوچھا جی اچھا میں 2 بار دیکھوں گا 2 حج کا ثواب، کہا 3 بار دیکھوں گا 3 حج کا ثواب، دیکھتا جا اور حج کا ثواب لیتا جا۔ یہ ہے وہ شہر مواسات، وہ ہمدردی کا مزاج جو ساری قوم میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا اور جو کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دے، فرمایا اسے اتنا اجر ملے گا کہ اللہ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، اور یہ سیرابی ایسی ہوگی کہ پھر جنت کے داخلے تک اسے کوئی پیاس نہیں لگے گی، کوئی تشنگی نہیں ہوگی۔ اس کا تصور ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے کہ حشر کی تشنگی کیا، ایک ذرا سی اشارہ کیے دیتا ہوں، آدم سے لے کے آخری انسان تک اس ایک میدان میں اکٹھا ہے، ہر آدمی نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جب تک سب کا حساب نہ ہو جائے وہاں سے ٹل نہیں سکتا، وہاں کہیں کوئی سایہ نہیں ہے۔ بھائی یہ مسجد کے چندے کے لیے آ رہے ہیں،
یہ تقریباً 1600 روپے درکار ہیں جی. 2 یونٹ لگوانے ہیں اس کے لاؤڈ اسپیکر کے سلسلے میں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے 1600 روپے کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ توفیق دے گا تو ایک ہی آدمی دے دے گا تو سارا پورا ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جب ہمیں 7500 روپے کی ضرورت تھی, جزاک اللہ, یہ جی یونٹ کے لیے, یونٹ کے لیے ہمیں پچھلی دفعہ یہ جل گیا تھا تو 7500 روپے درکار تھے. جمعے کو اعلان کیا, اسی اعلان میں اسی محفل میں ایک بھائی نے کہا اچھا جی 3500 روپے میں دیتا ہوں. بعد میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو اللہ نے توفیق دی تھی, وہ 7500 روپے ہمیں اسی جمعے میں ہو گئے. یہ تو کام بھی اللہ کا, توفیق بھی اللہ کی. بات صرف اتنی ہے کہ اگر وہ آپ سے یا مجھ سے کام لے لے تو اس پر خدا کے شکر گزار ہو جاؤ کہ اس نے ہم سے کام لے لیا, ورنہ کام تو اس کا چلتا ہی. آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر دے گا. سورہ محمد میں یہی کہا, قرآن مجید میں کہا دیکھو اگر تم اللہ کا کام نہیں کرو گے تو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. لا یضر, کوئی نقصان تمہارے ذریعے نہیں پہنچ سکتا اللہ کو, تمہیں نقصان پہنچ جائے گا کہ اللہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا اور وہ اللہ کا کام کر جائے گا. تو لہٰذا اللہ کا کام اگر کر رہے ہو تو یہ شکر گزاری کی بات ہے کہ اللہ اپنا کام لے رہا ہے. تو فرمایا کہ وہ روزے دار کا جو روزہ کھلوایا, پیٹ بھر کے اسے کھلایا, تو اللہ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب کرے. حوض کوثر اور نہر کوثر 2 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ 2 اعزاز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا, ایک میدان حشر میں اور ایک جنت میں. آپ کے میدان حشر کے اعزاز کا نام حوض کوثر ہے اور جنت کے اعزاز کا نام نہر کوثر ہے. یعنی اللہ حشر کے میدان میں حضور کو ایک حوض عطا کرے گا. حضور کا ایک خطاب ہے نا, قاسم کوثر, تو اللہ وہ حوض آپ کو محشر کے میدان میں عطا فرمائے گا. اس پر اتنے آبگینے رکھے ہوں گے, احادیث میں آتا ہے کہ جتنے آسمان پر ستارے. حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا, میں حشر میں سب سے پہلے پہنچوں گا, میں اپنے حوض پر سب سے پہلے آؤں گا. اور اگلا جملہ ایسا ہے کہ صاحب ایمان آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ابھی مر جائے اور ابھی وہ حشر آ جائے اور ابھی وہ مرحلہ پیش آ جائے. کہا میں اپنے حوض پر سب سے پہلے پہنچوں گا اور میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں تمہارا انتظار کروں گا. تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر انتظار فرما رہے ہیں. تو یہ کون ہوں گے جن کا حوض کوثر پر انتظار ہو رہا ہے؟ وہ جنہوں نے نبی کا کہنا مانا, وہ جنہوں نے قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا, وہ جنہوں نے احکامات کی فرما برداری کی, وہ جنہوں نے حلال و حرام کا امتیاز کیا, وہ جنہوں نے عبادات کے تقاضے پورے کیے, معاملات کے حق ادا کیے, رسول جیسا اخلاق بنایا, لوگوں کے کام آئے, لوگوں کی خدمتیں کی. کہا میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں اور وہاں تمہیں اس پانی سے سیراب کروں. اسی حدیث میں ایک بات اور بھی کہی, جس طرح یہ بات ایک خوش قسمتی کی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ جو مومن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں وہاں اس کا انتظار کرے گا. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیکھا تو نہیں, کیوں نہیں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, یعنی ہمارے اور حضور کے درمیان 14 صدیوں کا فاصلہ ہے. ایک صحابی نے سوال کیا, اور وہی سوال جو آپ میں سے پتہ نہیں کتنوں کے ذہن میں آیا ہوگا. کہا سرکار آپ ہمیں وہاں کس طرح پہچانیں گے؟ ہے نا جی, بڑا دلچسپ سوال ہے, بہت ہی عجیب سوال ہے, اور اس سوال پر دراصل ہماری نجات کا دار مدار ہے. پوچھا آپ وہاں ہوں گے, ہم آئیں گے, تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہم آپ کے امتی؟ آپ نے فرمایا تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو, اعضاء کو اچھی طرح دھویا کرو,
ٹھیک ٹھیک وضو کیا کرو. قیامت کے میدان میں جب تم آؤ گے تو یہ تمہارے اعضاء سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے جو وضو کے لیے دھوئے ہیں. میں ان اعضاء سے تمہیں پہچانوں گا کہ تم میرے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ لی؟ انہوں نے پہچان بھی بتا دی کہ یہ تمہارے اعضاء چمک رہے ہوں گے جو وضو میں دھوئے گئے ہیں. یہ تمہاری علامت ہوگی کہ تم میرے لوگ ہو اور میں پھر تمہاری سفارش کروں گا. میں پھر تمہیں آبے کوثر سے سیراب کروں گا. سوال پیدا ہوتا ہے اب جس نے وضو ہی نہیں کی، جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے تو اپنی پہچان ضائع کر دی. جو آدمی مسلمان ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، آپ نے غور کیا اس حدیث کی روشنی میں وہ روشنی ضائع کر رہا ہے جو روشنی اس کے مومن ہونے کی علامت بن کے حشر میں چمکے گی. تو لہذا بتانے والا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بتا گئے، ٹھیک ٹھیک بتا گئے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھتے. ساری زندگی گزر جاتی ہے، نماز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھتے ہیں بعض بھائی اور نماز نہیں پڑھتے. یہ فاقہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے. روزہ بہلانے کے لیے سنیما جا رہے ہیں، روزہ بہلانے کے لیے VCR لگا ہوا ہے، روزہ بہلانے کے لیے تاش کھیل رہے ہیں. اوے اللہ کے بندو، خدا کو بھوک اور پیاس مطلوب نہیں ہے. خدا کو تو مطلوب ہے یہ کہ تم اس کی بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تو فرمایا کہ یہ اعضاء چمکیں گے اور ان سے میں تمہیں پہچانوں گا کہ تم میرے. پھر ایک اور بات فرمائی، کہا کچھ ایسے لوگ بھی وہاں سے گزریں گے جنہیں میں کہوں گا کہ اے اللہ یہ میرے ہیں، اور فرشتے انہیں دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے. یہ اس سے زیادہ یہ بڑی خوفناک بات ہے. کہا فرشتے انہیں دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، میں کہوں گا اللہ یہ تو میرے. اللہ کہے گا آپ کو نہیں پتا آپ کے آنے کے بعد ان ظالموں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا، آپ کے دین میں کیسی کیسی نئی باتیں انہوں نے نکالی، آپ کو نہیں معلوم. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دور ہو دور ہو دور ہو. 3 بار حدیث میں یہ جملہ آیا. ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے دین میں اپنی مرضی کی باتیں نکالی، جنہوں نے اللہ کے دین میں اضافے کیے، جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی، جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، حضور انہیں اپنے پاس سے دھتکار دے. تو فرمایا اس حوض سے روزے دار کو کھلانے والے کو اللہ سیراب کرائے گا، میں یہاں سے پانی پلاؤں گا. پھر حضور نے اسی تقریر میں فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے اولہ رحمہ، اس کے پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت کے ہیں، وأوسطھا مغفرہ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت کا، یعنی پہلے 10 دن خدا کی رحمت کے دن، دوسرے 10 دن خدا کی مغفرت کے دن، وآخرھا عتق من النار، وہ عذاب دوزخ سے نجات کے دن ہے، وہ چھٹکارے کے دن ہے، وہ مالک سے رہائی کا پروانہ وصول کرنے کے دن. پھر فرمایا جو شخص اپنے ماتحت لوگوں سے رمضان میں کم کام لے گا، انہیں سہولت دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دوزخ سے نجات عطا فرمائے. یہ طویل ترین خطبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یعنی اس پر کوئی وضاحت کے ساتھ بات نہیں کی، صرف حضور کے جو خطابات کے الفاظ ہیں ان کا مفہوم آپ تک پہنچا. جو آیتیں آج میں نے تلاوت کی ان کا بھی صرف ترجمہ ہی کروں گا، باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. فرمایا گیا اے ایمان لانے والے لوگوں، تمہارے لیے روزہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ صرف تمہارے ہی لیے ضروری نہیں کیا گیا بلکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا.
بھی اللہ نے کسی جماعت کو اپنی جماعت بنایا ہے، جب بھی اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنا کہا ہے، یا جب بھی اللہ نے اپنا کام کرنے کے لیے، اپنا دین نافذ کرنے کے لیے، اپنا نظام چلانے کے لیے کسی جماعت کو اپنی سرپرستی میں لیا تو اس پر روزہ ضرور فرض کیا۔ ساری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ روزے کا تصور آپ کو دنیا کے ہر مذہب میں ملے گا، اگرچہ اس کی شکل میں شاید وہاں کوئی تبدیلی ملے، اور وہ تبدیلی بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مفادات کے لیے مغز پھینک دیتے ہیں، چھلکے سنبھال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو روزے کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا ہے۔ تو یہاں روزے کی تعریف بھی قرآن نے بیان کر دی ہے کہ یہ صرف تمہارے لیے خاص نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ہم نے ان پر بھی روزہ فرض کیا۔ مقصد کیا ہے؟ کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پاک باز بن جاؤ، خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ اس لیے یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، کبھی 30 ہیں کبھی 29 ہیں، تو مستقل روزہ نہیں رکھوا رہا ہے اللہ، پھر اس میں بھی سہولت دے رہا ہے۔ بیمار ہو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو بعد میں گنتی پوری کر لو۔ پھر ایک بات یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن کے احکامات تدریج کے ساتھ آئے۔ ابتدا میں روزہ جب آیا تو ایک سہولت دی گئی، یطیقونہ، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ روزہ نہیں رکھتے تو وہ ایک مسکین کا کھانا کھلائے۔ یہ ابتدا میں تھی۔ دوسری آیت جو اس کے بعد آئی اس میں اس حکم کو محذوف کر دیا گیا، ایک خاص حد میں اسے جاری رکھا گیا، اور وہ حد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حالت کو پہنچ گیا کہ ایسا بیمار ہے کہ اچھا ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ طاقت حاصل ہونے کی کوئی صورت باقی نہیں، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ فدیے میں ایک آدمی کا کھانا دے۔ لیکن تم میں سے جسے یہ مہینہ نصیب ہو فلیصمہ، وہ روزہ رکھے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو۔ تو لہذا یہ احکامات، پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس کے لیے مہینہ کون سا ہے، دن کون سے ہیں، کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو ایسے واضح بیانات پر مشتمل ہے جو حق و باطل کو جدا کرنے والے ہیں، جو ایسی کسوٹی ہے جو کھرے کھوٹے کو علیحدہ کر دیتی۔ یہ ساری خصوصیات اسی مہینے کی ہیں کہ اس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ لہذا مریضوں اور مسافروں کی سہولت کے بعد تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور بات سمجھ لو کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ تو اے لوگوں جنہیں اللہ سہولتیں عطا کر رہا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تعداد پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ حضرات وہ ترجمہ تھا اس خطبہ مبارکہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قبل از رمضان، اور یہ ان چند آیات کا ترجمہ تھا جن میں روزے کی بات کی ہے قرآن۔ اب ان آخری وقت میں یہ جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ آج ہم نے جو باتیں آپ سے کی ہیں یہ وہ عنوانات ہیں جو روزے اور اس کی اہمیت کے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ ان پر آئندہ جمعوں میں بات ہو۔ آج صرف 2 باتیں اور عرض کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، جو اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ لیں
کہ اس رمضان کا تقاضا پورا ہو جائے. اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے جسے پتا ہے کہ اگلا رمضان اسے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اور کسے پتا ہے کہ اس رمضان کو بھی پورا کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں. لہذا یہ جو لمحہ لمحہ گزر رہا ہے اس کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، اس سے زیادہ فیض یاب ہونے کی کوشش کیجیے. اور یہ بات جان لیجیے کہ جس چیز نے رمضان کو رمضان بنایا ہے وہ قرآن ہے. یہ رمضان کا مہینہ تو پہلے بھی آتا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اب آنے لگا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہ مہینہ آتا تھا اور اس کا یہی نام تھا. اور عرب اس مہینے کو مصیبت کا مہینہ کہتے تھے. رمضان کے معنی ہی یہ ہیں عربی لغت میں، یہ رمز سے نکلا ہے. اور رمز کہتے ہیں اتنی تیز گرمی ہو جائے کہ ریت ایسی بھل بھلانے لگے، ایسی گرم ہو جائے کہ اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگے. اس کیفیت کے اظہار کے لیے جو مادہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے وہ رمز ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اسلامی مہینوں کے معانی پر بحث کی ہے تو وہاں وہ اس سلسلے میں یہ بات کہتے کہ یہ رمز سے نکلا ہے رمضان، وہ سخت گرمی اور تکلیف کا مہینہ جس میں دھوپ اتنا بھل بھلا دے ریت کو کہ اونٹوں کے بچوں کے پیر جلنے لگے. کیونکہ عربوں کو اونٹوں سے سب سے زیادہ پیار تھا، یہی تو ان کی زندگی کا باعث تھا. اسی کا گوشت کھاتے تھے، اسی کے کھال سے خیمے بناتے تھے، اسی کی تجارت کرتے تھے، یہ ان کی زندگی تھی. تو لہذا رمضان کا مفہوم کیا یہ تھا. اب ہمیں کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ من الف شہر، ہوا شہر الصبر والشہر المواسات. یہ تعریفیں ہو رہی ہیں اس مہینے کی حضور کی زبان سے. عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، 1000 راتوں سے بہتر ایک رات والا مہینہ، ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ، خدا سے لو لگانے کا مہینہ، حق سے شفاعت کرانے کا مہینہ. یہ ساری اس کی خصوصیات ہیں. تو آپ نے غور کیا یہ خصوصیات اسے کس نے دی؟ خود قرآن ہی نے بتا دیا کہ یہ خصوصیات اسے قرآن نے دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور یہاں ایک نقطہ یاد آ گیا تو وہ بھی عرض کرتا. انزلہ کہا ہے قرآن، تنزیلہ نہیں کہا ہے یہاں قرآن. قرآن کے نزول کی 2 صورتیں ہیں. ایک کو قرآن تنزیل کہتا ہے اور ایک کو قرآن انزلنا کہتا ہے. یعنی اس کے لیے جو مادہ استعمال کرتا ہے وہ تنزیل نہیں ہے بلکہ انزال. اور ان دونوں کے درمیان عربی زبان میں ایک بڑا باریک سا لطیف فرق ہے. اور وہ لطیف فرق یہ ہے کہ تنزیل کے معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ کر کے اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح بھیجنا کہ درمیان میں وقفہ بھی نہ ہو، انقطاع بھی نہ ہو، تسلسل اور تواتر میں فرق بھی نہ آئے، اور وہ اترتا جائے. اور انزال کی کیفیت کیا ہے کہ یکبار کی سارا کا سارا باہر نکال دیا جائے، سب بھیج دیا جائے، سب اتار دیا جائے. لہذا ایک کیفیت ہوئی سارا اتار دینا، ایک کیفیت ہوئی تھوڑا تھوڑا بھیجنا. اور قرآن کے یہ دونوں نظام ہیں. پہلے نظام کی صورت یہ ہے کہ سارا قرآن جو لوح محفوظ پر محفوظ تھا اللہ تعالیٰ نے اسی شب مبارکہ میں، جس کو قرآن لیلۃ القدر بھی کہتا ہے اور لیلۃ المبارکہ بھی کہتا ہے،
سورہ قدر میں اسے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات جو قدر والی رات جو 1000 راتوں سے بہتر. اسی رات کو سورہ دخان میں کہا لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات جس میں فیصلے صادر ہوتے ہیں. لہذا قرآن کا پہلا نزول جو ہے وہ بیت العزت سے آسمان دنیا کی طرف، کہ سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا. یہ پورا نزول قرآن ایک ہی شب میں ہوا. اس شب کا نام لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ پورا قرآن اس رات میں اتار دیا. اس کے بعد اب قرآن کا دوسرا نزول شروع ہوتا ہے جسے قرآن تنزیلا کہتا. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ، مگر کس طرح کہ قلب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال تک مسلسل اور متواتر اترتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے. یہ دوسرا نزول ہے اس کا. پہلا سارا آ گیا، پورا بھیج دیا گیا، اور دوسرا جستہ جستہ کر کے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. تو لہذا اس مہینے میں وہ رات کہ جس رات کے ظرف میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف بھیجا گیا، اور پھر اسی رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کا نزول بھی شروع ہوا. لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ مصیبت کا مہینہ تھا، خدا نے رحمت کے لیے چن لیا، اور جب قرآن آیا تو رمضان رحمت ہو گئے. جس رات میں آیا لیلہ مبارکہ ہو گئی، جس دن میں آیا برکت کا دن ہو گیا. جس قلب پاک پر اترا وہ قلب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب پاک تھا. جو لے کے آیا وہ روح الامین، جس کی طرف آیا وہ رسول امین. اور پھر جس نے اس پر عمل کر لیا وہ کہ جسے خدا کہتا ہے کہ یہ مجھ پر ایمان لانے والا ہے، یہ میرے لیے روزہ رکھنے والا ہے، انا اجزی، اور اللہ کہتا ہے اس کا اجر تو میں خود دوں گا. اس روزے دار کا اجر اللہ کہتا ہے اور کسی سے نہیں. سوم لی، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، وانا اجزی، اور اس کا اجر جو ہے وہ بھی میرے ذمہ ہے اور کسی. تو لہذا یہ ساری برکتیں ان دنوں کی اور ان راتوں کی قرآن کی وجہ سے ہیں. تو میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس قرآن کی طرف، وہ پیغام یہ ہے: ہمارا رشتہ قرآن سے کٹ گیا ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے توڑ لیا ہے. اس وقت سے پہلے کہ ہماری زندگی کا رشتہ ہمارے جسموں سے کٹ جائے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، ورنہ قرآن ہی کہتا ہے کہ جب یہ لوگ قیامت میں آئیں گے جنہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا، یہ آئیں گے جنہوں نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا، یہ آئیں گے جنہوں نے قرآن کی بات نہیں سنی، یہ آئیں گے جنہوں نے قرآن کا ذکر نہیں سمجھا. اللہ کہے گا میں انہیں قیامت میں اندھا اٹھاؤں. تم نے دنیا کی زندگی میں قرآن نہیں دیکھا، اب میں تمہیں آنکھیں نہیں دوں گا. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. اللہ ان سارے اندھوں کو جو اس دنیا میں اندھے تھے عاقبت میں جب اٹھائے گا اور جنت میں جب بھیجے گا تو آنکھیں دے کے بھیجے گا. جنت میں کوئی اندھا نہیں جائے گا. وہ نابینا جس کے پاس دنیا میں آنکھیں نہیں تھیں، اللہ کی جنت میں آنکھوں والا ہو کے جائے گا. اور وہ جسے اللہ نے اس دنیا میں آنکھیں دی تھیں
اور اس نے اللہ کے قرآن کو آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا تھا. اللہ کہتا ہے اسے قیامت میں اندھا اٹھاؤں گا کہ اس نے آنکھوں کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا. تو ابھی آپ کے پاس اور میرے پاس آنکھیں ہیں اور قرآن بھی ہے اور دیکھنے کے لیے وقت بھی ہے اور یہ رحمتوں کے مزاج کا مہینہ بھی ہے. اس میں ایک رو چل رہی ہے نیکیوں کی، ایک ہوا چل رہی ہے فضیلتوں کی. لہذا قرآن کی طرف رجوع ہو جائے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو سمجھیے. جنہوں نے پڑھا نہیں وہ پڑھنے پر آمادہ ہو جائیں، جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو معنی تک پہنچ گئے ہیں وہ عمل میں لانے کے لیے اٹھیں. جو ذاتی طور پر عمل کر رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں تک اللہ کے دین کی پکار پہنچانے کے لیے باہر نکلیں. یہ مہینہ اس کام کا مہینہ ہے، یہ تلافی مافات کا مہینہ ہے. جو لمحات گزر گئے ہیں ان سے استغفار کیجئے. بھائی یہ کسی صاحب نے پرچہ لکھا ہے اور یہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. جی جی مجہول سے مراد آپ کی یا معروف اور یا مجہول والی بات. یہ ان کا ایک سوال ہے جی آخری. اب میں تقریر کے اختتام پر باقی باتیں رمضان کی تو انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. ان کے سوال کا میں جواب یہ دیتا ہوں. یہ مجہول پڑھنا اور معروف پڑھنا قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کے قرینے کا نام ہے.